السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے فرما برداری پر قائم رہنا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے بخشش مانگتے ہیں، اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور اس کی نگرانی میں رہو، یعنی ہر وقت اللہ کو اپنے اوپر نگران سمجھو، کیونکہ تقوی خیر اور نیکی اور ثواب کا سبب ہے اور برائی اور عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں سے ملنے والا ثواب ضرور بہتر ہوتا، کاش کہ وہ جان لیتے۔ اے اللہ کے بندو، شریعت کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ عبادت پر ہمیشگی اختیار کی جائے، اگرچہ وہ عبادت تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین ہم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العمل الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر اس کا کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ پابندی اور تسلسل نیک لوگوں کی صفات میں سے ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا، تو انہوں نے فرمایا کان عملہ دیمتاً، ان کا عمل مسلسل رہتا تھا، یعنی ہمیشہ عمل کرتے تھے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ہمیشہ کے لیے عبادت کو چھوڑ دینا، بالکل ترک کر دینا مذموم یعنی برا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جنہوں نے رہبانیت اختیار کی فما رعوها حق رعایتها، پھر انہوں نے اس کی جیسی حفاظت کرنی چاہیے تھی ویسی حفاظت نہیں کی۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے فرمایا ان عدم مراعاتهم لها ہوا ترکها بعد الدخول فيها، انہوں نے اس رہبانیت کی حفاظت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں داخل ہونے کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ بن جانا، وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے قیام اللیل کو چھوڑ دیا۔ رواہ البخاری۔ وقتی طور پر عبادت کا رک جانا تو اس کا کرنے والا معذور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترۃ فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجوه، بے شک ہر چیز کے لیے ایک وقت جوش و جذبہ ہوتا ہے اور ہر جوش و جذبہ کے بعد ایک کمزوری سستی آتی ہے، پس اگر اس کا صاحب درستگی اور بیانہ روی کے ساتھ عمل کر رہا ہو تو اس کے لیے امید رکھو۔ رواہ الترمذی۔ علماء نے فرمایا الشرۃ الحرص علی الشیء والنشاط فیہ والفترۃ ای الوہن والضعف، والمعنى ان العابد يبالغ في العبادة في اول امره وكل مبالغ يفتر بعد حين۔ شرہ کا معنی ہے کسی چیز میں رغبت اور سرگرمی، اور فترہ کا مطلب ہے سستی اور کمزوری، اور معنی یہ ہے کہ عبادت کرنے والا شروع میں عبادت میں بہت محنت کرتا ہے اور ہر محنت کرنے والا آخر کار تھک جاتا ہے، اگرچہ کچھ وقت بعد ہی کیوں نہ ہو۔
میانہ روی اور اعتدال انسان کے اعمال کو ثابت قدم بناتے ہیں۔ اہل علم نے فرمایا من اقتصد فی مداومتہ واحترز من الافراط والتفریط فیرجى ان یکون من الفائزین فإن من سلک الطریق المتوسط یقدر علی مداومتہ، جس نے عبادت میں میانہ روی اختیار کی اور زیادتی اور کوتاہی سے بچا تو امید ہے کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا، کیونکہ جو درمیانی راستہ اختیار کرتا ہے وہی اس پر ہمیشگی اختیار کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب کبھی آپ اپنی طرف سے نشاط یعنی چستی اور عبادت کا شوق دیکھو تو نرمی کے ساتھ آگے بڑھو، اور جب کبھی آپ سستی اور کمزوری دیکھو تو اعتدال کی طرف لوٹاؤ، اور تھوڑا مگر ہمیشہ رہنے والا عمل بہت زیادہ مگر ٹوٹ جانے والے عمل سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذوا من الاعمال ما تطيقون، لوگو اتنا عمل کرو جتنا تم کر سکتے ہو، رواہ البخاری و مسلم۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای تطيقون الدوام علیہ بلا ضرر، وفیہ دلیل علی الحث علی الاقتصاد فی العبادة واجتناب التعمق، والقلیل الدائم خیر من الكثیر المنقطع، لأن بالدوام القلیل تدوم الطاعة بحيث يزيد على الكثير المنقطع اضعافا كثيرة، یعنی اتنا عمل کرو جس پر تم بغیر نقصان اور تکلیف کے ہمیشگی اختیار کر سکو، اور اس میں دلیل ہے عبادت میں اعتدال اختیار کرنے کی ترغیب پر اور حد سے تجاوز کرنے سے بچنے پر، اور تھوڑا مگر ہمیشہ رہنے والا عمل زیادہ مگر ٹوٹ جانے والا عمل سے بہتر ہے، کیونکہ تھوڑے عمل کے دوام کے ساتھ اطاعت بھی ہمیشہ رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ عمل کثیر مگر منقطع یعنی چھوٹ جانے والے عمل سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ سختی اور تکلیف بڑھ چڑھ کر عمل کرنا یہ عمل کے چھوڑنے اور پیچھے رہ جانے کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشیء من الدلجۃ والقصد القصد تبلغوا، سیدھے رہو اور قریب قریب عمل کرو، اور صبح و شام عبادت کرو، اور رات کے کسی حصے میں بھی عبادت کرو، اور اعتدال اختیار کرو تو تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، رواہ البخاری۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سددو، یعنی اس حدیث میں جو الفاظ ذکر آئے ہیں ان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سددو یعنی اپنے عمل کو درست کرو، وقاربو یعنی عبادت میں اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو تاکہ تمہیں اکتاہٹ لاحق ہو اور تم عمل چھوڑ بیٹھو، وغدو وروحو، الغدو سے مراد صبح کے وقت سفر ہے، اور الرواح سے مراد دن کے درمیان کا سفر ہے، اور الدلجتو رات کا سفر ہے۔ اس میں عبادت میں نرمی اور سہولت کی ترغیب ہے، اور سفر کے الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے ہیں کیونکہ عابد گویا جنت اپنے ٹھکانے کی طرف سفر کر رہا ہے۔ القصد یعنی میانہ روی اختیار کرنا۔ نشاط چستی کے بعد سستی آنا ایک ضروری اور لازمی امر ہے، اس سے بچنا ممکن نہیں، لہذا جسے اس کی سستی کسی فرض عبادت سے نہ نکالے اور نہ اسے کسی حرام کام میں داخل کرے تو امید کی جاتی ہے کہ وہ پہلے سے بہتر حالت میں لوٹ آئے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان لهذه القلوب اقبالا وادبارا فاذا اقبلت فخذوها بالنوافل وان ادبرت فالزموها الفرائض، بے شک ان دلوں کے لیے کبھی رغبت عبادت کی طرف جھکاؤ اور کبھی بے رغبتی یعنی دور ہو جانا واقع ہو جاتی ہے۔ جب دلوں میں رغبت پیدا ہو تو نفل عبادت سے فائدہ اٹھاؤ، اور جب وہ پیچھے ہٹ جائیں تو انہیں فرض عبادت پر جماؤ۔ عبادت کے بعد سستی آ جانا یعنی دل کی کمزوری یا عبادت میں کمی واقع ہونا، اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں جن کی تفصیل کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی هذه الفترات التي
تعرض للسالكين يتبين الصادق من الكاذب فالكاذب ينقلب على عقبيه ويعود إلى طبيعته وهواه والصادق ينتظر الفرج ولا ييأس من روح الله ويلقي نفسه بالباب طريحا ذليلا كالإناء الفارغ فإذا رأيت الله أقامك في هذا المقام فاعلم أنه يريد أن يرحمك ويملأ إناءك. اور یہ سستی اور کمزوری کے اوقات جو اللہ کے راستے پر چلنے والوں پر آتے ہیں ان کے ذریعے سچا اور جھوٹا الگ ہو جاتا ہے. لہذا جھوٹا انسان ان اوقات میں اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے اور اپنی اصل طبیعت اور خواہشات کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور سچا انسان ان اوقات میں اللہ کی رحمت کا انتظار کرتا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو اللہ کے دروازے پر گرا دیتا ہے عاجزی و انکساری کے ساتھ، جیسے خالی برتن ہوتا ہے. بس اگر تم دیکھو کہ اللہ نے تمہیں اس حالت میں قائم رکھا ہے تو جان لو کہ وہ تم پر رحم فرمانا چاہتا ہے اور تمہارے دل کے برتن کو اپنی رحمت سے بھر دینا چاہتا ہے. تھوڑے تھوڑے قیام اللیل یعنی رات کی نماز پر مداومت اختیار کرنا، اس سے بہتر ہے کہ آدمی زیادہ پڑھے مگر اس پر پابندی نہ کرے، یعنی کبھی رات کی نماز پڑھے اور کبھی چھوڑ دے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں استحب الائمۃ ان یکون للرجل عدد من الرکعات یقوم بها من اللیل لا یترکها فإن نشط اطالها وإن کسل خففها وإذا نام عنها صلى بدلها من النہار. کہ ائمہ نے پسند فرمایا کہ ہر آدمی کے لیے رات کی نماز میں کچھ رکعات مقرر ہوں جنہیں وہ پابندی کے ساتھ ادا کرے اور کبھی انہیں ترک نہ کرے. بس جب وہ چست ہو تو ان رکعات کو لمبا کرے اور جب سستی ہو تو ان رکعات کو ہلکا کر دے یعنی چھوٹی کر دے، اور اگر کسی رات نیند کی وجہ سے یہ رکعات پڑھنے سے رہ جائیں تو دن میں ان کی قضا کریں. ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں والمداومۃ علی القلیل یحمیک من التخلف الطویل فالعبد لا يزال في التقدم او التأخر ولا وقوف في الطریق البتہ. تھوڑے عمل پر پابندی اختیار کرنا انسان کو لمبی غیر حاضری یعنی عبادت سے دوری سے بچا لیتا ہے، کیونکہ بندہ ہمیشہ یا تو آگے بڑھ رہا ہوتا ہے یا پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے اور اللہ کے راستے میں رکنا بالکل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے اور جو چاہے پیچھے ہٹ جائے. نفل عبادات کی پابندی کرنا فرائض یعنی لازمی عبادت کی حفاظت کا حصار یعنی دیوار ہے اور ان کی کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے. پس نیکی کے عمل کو ہمیشہ کرتے رہو اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اور برائی کے کام سے بچو اگرچہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت نصیب فرما. اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا اور باقی تمام صحابہ تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا. اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما اور مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما. اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما. اے اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں. ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا. اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے. تو ہم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما. اے اللہ کے بندو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء
والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بس اللہ کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔